السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفیٰ والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، خصوصاً علی سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم علی العالمین جميعا۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان هذه امتکم امۃ واحدۃ وانا ربکم فاعبدون، صدق اللہ العظیم۔ پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں نے جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اللہ جل شانہ اس کے متعلق مجھے حق کہنے اور آپ سب کو حق سننے اور ہم تمام کو اس پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائیں۔ یہ ہمارے لیے بڑی خوش قسمتی کی بات ہے کہ آج ہم اور آپ جمع ہو کر ایک اللہ کے محبوب بندے، اللہ کے مقرب بندے، جنہیں دنیا عطائے رسول سلطان الہند خواجہ خواجگاں خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ مولا تبارک و تعالی علیہ کے نام سے یاد کرتی ہے، ان کا ذکر کرنے کے لیے ان کی یاد میں آج ہم اور آپ یہاں پر جمع ہوئے ہیں۔ اللہ ہمارا یہاں پر آنا، بیٹھنا، سننا سنانا سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں، اور اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب بندوں کے صدقے ہم تمام کی دنیا اور آخرت دونوں کو سنوار دیں۔ دراصل اولیاء اللہ کی جو زندگی انہوں نے دنیا کے اندر جو گزاری ہے اور جو نصیحتیں ہم کو عطا فرمائی ہے، دنیا کی زندگی کے اندر جس طریقے سے عبادت و بندگی فرمائی، لوگوں کی اصلاح فرمائی، لوگوں کے ساتھ ان کے معاملات، عبادت الہی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں ہمہ وقت لگے رہنا، یہ ساری کی ساری چیزیں یہ ہم تمام کے لیے عمل کرنے کے لیے بالکل لازمی اس انداز سے ہیں کہ اگر اس پر عمل کیا جائے تو انسان اسی پر عمل کر کے کامیاب اور کامران ہو جائے گا۔ دراصل اللہ والوں کی شان تو بڑی نرالی ہے۔ اللہ کا جو بھی ولی ہے وہ اپنے اندر بڑی خوبیاں رکھتا ہے۔ اللہ کے ولی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے پناہ قوت و طاقت بھی عطا فرمائی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے اولیاء اللہ کی زندگی کو بہت ساری کرامتوں کا ظہور ہوتا ہے، جن میں خواجہ خواجگاہ کی ذات بابرکات بھی ہے۔ اگر آپ کی زندگی دیکھیں تو آپ کو بے شمار کرامات نظر آ جائیں گی، مگر آئیے میں آج ان کرامات کی طرف نہ جاتے ہوئے آپ کی زندگی کے حوالے سے وہ باتیں بتانے کی کوشش کروں گا جن میں ہم تمام کے لیے کچھ نصیحت بھی ہے اور زندگی گزارنے کا طریقہ اور سلیقہ۔ آپ دیکھیے جو دنیا کی زندگی ہے ہم گزار رہے ہیں، اپنے اپنے انداز سے دنیا کی زندگی میں ہم مگن ہیں۔ یہ دنیا کی زندگی ایک دن ختم ہونے والی ہے، جسے ہر انسان جانتا ہے۔ جو انسان دنیا میں آیا ہے اسے اس دنیا سے جانا ہے، یہ بھی ہم جانتے ہیں۔ مرنے کے بعد قبر میں جانا ہے، یہ بھی ہم جانتے ہیں، مگر قبر کے حالات کیا ہے اس سے ہم واقف نہیں ہیں، حالانکہ اس کے بڑے قصے بھی ہم نے سن رکھے ہیں، واقعات بھی ہم نے سن رکھے ہیں کہ قبر کس جگہ کا نام ہے۔ اس بات کو یاد رکھیں کہ دنیا کی جو زندگی ہم اپنے انداز سے جس طریقے سے ہماری مرضی ہے ہم اس انداز سے گزارتے ہیں، مگر اے دیوان گانے خواجہ خواجگاں، میں آپ سے کہنا چاہوں گا کاش اولیاء اللہ کی زندگی کو ہم پڑھتے، کاش اولیاء اللہ کے دنیا کی زندگی گزارنے کے طریقے اور سلیقے کو ہم جانتے، اور جو انہوں نے پند و نصیحت فرمائی ہے کاش
اگر ہم ان پر عمل کرتے تو یاد رکھتے کہ ہم کامیاب بھی ہو جاتے، کامران بھی ہو جاتے۔ مگر آج ہماری جو زندگی گزر رہی ہے وہ اس انداز سے گزر رہی ہے کہ جہاں ہم نے اپنی مرضی چاہی اور جس انداز سے ہم نے اپنے آپ کو چاہا اس انداز سے ڈھال لیا اور اسی طریقے سے اپنی زندگی گزارنا شروع کر دی۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اولیاء اللہ کے دامن کرم سے وابستہ ہو، ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اللہ والوں کے دامن سے اپنے آپ کو وابستہ رکھیں اور اسی طریقے سے اپنی دنیا کی زندگی کو گزاریں تاکہ ہم اپنی زندگی کے اندر کامیاب ہو سکے، کامران ہو سکے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، اپنی دنیاوی زندگی کو کامیاب بنانے کے لیے اللہ والوں کے دامن کرم سے وابستہ ہم نے رہنا ہے۔ اپنی دنیاوی زندگی کو کامیاب بنانے کے لیے ہم نے اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ اپنی زندگی کو کامیاب بنانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کرنی ہے، اور اسی عبادت و بندگی کے اندر اگر ہم نے دنیا کی زندگی گزاری تو یاد رکھ لیجئے یہ زندگی کامیاب بھی ہو جائے گی اور آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی۔ ورنہ یاد رکھ لیجئے اگر اس زندگی کو ہم نے اپنی مرضی کے مطابق گزارا، عبادت و بندگی کے خلاف گزارا، اللہ کی نافرمانی میں گزارا، تو یاد رکھ لیجئے یہ دنیا کی زندگی ہمارے لیے وبال بھی بنے گی اور آخرت بھی تباہی اور بربادی کے اندر گزرے گی۔ یاد رکھیں کہ ہم جس طریقے سے اپنی زندگی گزار رہے ہیں، سرکار سیدنا خواجہ غریب نواز چشتی رحمت اللہ المولا تبارک و تعالی علیہ خود ارشاد فرماتے ہیں، میں اپنی مرشد کے ساتھ رہتا اور ان کے ساتھ میں نے بہت ساری جگہوں کے میں نے سفر بھی کیے، مگر جب ایک جگہ کے سفر کے حوالے سے آپ بیان کرتے ہیں کہ ایک مقام پر جب میں پہنچا اور اس جگہ پر میں نے ایک اللہ والے کی زیارت کی، حضرت شیخ صدر الدین محمد رحمت اللہ تعالی علیہ کی، آپ بیان فرماتے کہ جب ان کی بارگاہ کے اندر میں حاضر ہوا، یہ بات یاد رکھیں اللہ والوں کے دامن کرم سے وابستہ رہنا چاہیے، ان کی بارگاہ میں حاضری دینی چاہیے۔ یہ حاضری دینے کا طریقہ اور سلیقہ یہ بھی ہمیں بزرگان دین کی زندگی سے ملتا ہے۔ آج اللہ والوں کے در پر اگر ہم جاتے ہیں تو یہ جانا، بہت سارے لوگ اعتراض کرتے کیوں جاتے ہو، اللہ سے مانگو۔ یاد رکھو اللہ والوں کے دامن سے وابستہ رہو، اس لیے کہ جب ان کے دامن کرم سے وابستہ رہوں گے وہ ہمیں وہ طریقہ بتائیں گے جس میں ہماری کامیابی ہے، جس میں ہماری زندگی گزارنے کا طریقہ ہے، ہمیں آخرت کی یاد دلائیں گے، ہمیں اللہ کا خوف دلائیں گے، ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا پتہ بتائیں گے۔ ورنہ یاد رکھ لینا اگر ان اللہ والوں سے دور رہ کر اگر ہم نے اپنی زندگی گزاری ہے تو کہیں ایسا نہ ہونے پائے کہ اپنی مرضی کے مطابق دنیا کی زندگی گزارتے ہوئے ہم ناکام اور نامراد نہ ہو جائے۔ حضرت غریب نواز فرماتے ہیں میں نے بہت سارے بزرگوں سے ملاقات کی، بہت سارے اللہ والوں کی بارگاہوں میں نے حاضری دی۔ یاد رکھیں ہم بھی غریب نواز کے چاہنے والے اور ماننے والے ہیں، اور ہمیں بھی چاہیے کہ جس طریقے سے خواجہ خواجگاں اللہ والوں کے در پر جایا کرتے ہم بھی جائیں تاکہ ہم ان سے فیض پائے۔ فرماتے شیخ صدر الدین کی بارگاہ میں جب میری حاضری بھی ہے، وہ بہت بڑے پائے کے بزرگ ہیں، با کمال ولی ہے، اور عبادت و بندگی کا عالم تو یہ تھا کہ وہ اس طریقے سے عبادت کرتے اور اس میں اس طریقے سے منہمک ہو جایا کرتے کہ کوئی ان کے قریب نہ رہتا، بلکہ اپنی زندگی اس طریقے سے گزارتے عبادت و بندگی، اور جب یاد الہی کے اندر روتے، خوف خدا سے جب ان کی آنکھوں سے آنسو نکلتے تو وہ آنسو نہ نکلتے بلکہ آنکھوں سے خون بہتے تھے۔ اللہ اکبر، اس طریقے سے خوف کا عالم تھا۔ آج گناہ کر کے ہم نہیں روتے ہیں، آج گناہ کر کے توبہ ہم نہیں کرتے ہیں، مگر وہ ہمیشہ عبادت کرتے کرتے اور رویا کرتے تو روتے بھی اس انداز سے کہ آنکھوں سے آنسو نہیں بلکہ خون نکلا کرتا تھا۔ اللہ اکبر، اور جب وہ روتے تو کیفیت یہ ہوتی کہ 7 دن تک روتے رہتے، یہ عالم تھا۔ آج 7 منٹ بھی بتائیے خوف خدا میں ہماری آنکھوں سے اشک نکلتا ہے، یہ کیفیت آج ہماری ہو چکی ہے۔ یاد رکھیں اللہ سے ڈرنے والے وہ اللہ کے نیک بندے فرماتے کہ 7 دن تک روتے، اور جب وہ روتے تو اتنا روتے کہ اگر کوئی ان کے قریب آتا وہ ان کو دیکھ کر رونے لگ جاتا، یہ کیفیت ہوتی۔ اس انداز سے رویا کرتے تھے میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں۔ میرے خواجہ بیان کرتے ہیں کہ جب میں شیخ صدر الدین کی بارگاہ میں پہنچا، دیکھا کہ وہ زارو قطار رو رہے ہیں، آنکھوں سے جو ہے آنسو کی جگہ پر خون جو بہ رہا ہے۔ کیفیت یہ ہو گئی ہے، اللہ اکبر، کیفیت یہ ہے کہ اس قدر رو رہے ہیں کہ مجمع میں جتنے لوگ ہیں وہ سارے کے سارے رو رہے ہیں۔ جب کچھ دیر کے لیے آپ نے رونا بند کیا اور جب دیکھا کہ میرے سامنے معین الدین موجود ہے، فرماتے ہیں اے عزیز، اور قریب بلایا، ارشاد فرماتے ہیں جس کو موت آنے والی ہو، فرماتے جس کا حریف ملک الموت ہو اور اس کی کیفیت یہ ہو کہ وہ جانتا ہو کہ دنیا کی زندگی سے اسے رخصت ہونا ہے، تو پھر
اب اس بندے کو سونے، ہنسنے، کھیلنے، خوش رہنے اور اس طریقے سے کیا تعلق؟ جب وہ جانتا ہے کہ یہ جو زندگی ہے، یہ دنیا ہے، اس دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے، تو پھر اس سے دل لگانا، اس میں منہمک ہو جانا، اس میں مذاق کرنا، اس میں اس طریقے سے غافل ہو جانا، اس کا اس سے کیا لینا دینا؟ حالانکہ وہ جانتا ہے کہ اسے موت آنی ہے، حالانکہ وہ جانتا ہے کہ ملک الموت آنے والے ہیں، اس کا حریف ملک الموت ہے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر فرماتے ہیں میرے عزیز سنو، اگر تمہیں ان لوگوں کا ذرا بھی حال معلوم ہو جائے جو اس دنیا سے جا چکے ہیں، جو قبر کے اندر قید ہے، سانپ اور بچھو جس جگہ پر رہتے ہیں، اگر تمہیں ان کا ذرہ برابر بھی حال معلوم ہو جائے تو اللہ اکبر، تم اس طرح پگھل جاؤ جس طریقے سے نمک پانی کے اندر پگھل جاتا ہے۔ یہ تمہاری کیفیت ہو جائے گی، یہ حالت تمہاری ہو جائے گی، اس طریقے سے جس طریقے سے نمک کو پانی میں ڈالا جائے تو نمک پگھل جاتا ہے۔ دنیا میں رہنے کے بعد کپ کپی طاری ہو جائے گی۔ دنیا کی زندگی ہم جس طریقے سے گزارتے ہیں، حضرت غریب نواز سے اس طریقے سے کہتے ہیں اور پھر بیان کرتے ہیں، عزیز سنو، 30 سال کے بعد میں ایک پرانا واقعہ تمہیں بتاتا ہوں، اور اس چیز کو اس لیے بتاتا ہوں تاکہ عبرت ہو۔ فرماتے ہیں کہ میرے ایک بہت پرانے دوست، 30 سال پہلے کا واقعہ ہے، بیان فرماتے کہ ہم ایک جگہ پر بیٹھے تھے بصرہ کے قبرستان میں، اور اس قبر کے قریب میں اس بزرگ کے قریب موجود تھا۔ بیان فرماتے کہ وہ بزرگ، وہ اللہ والے، کشف کا علم رکھتے تھے، قبر کے اندر جو حالت ہو رہی ہے، جو کیفیت ہے، ان تمام کی تمام چیز کو وہ جان رہے تھے۔ جب اس بزرگ نے دیکھا جس قبر کے قریب ہم بیٹھے ہوئے تھے، وہاں پر قبر میں ایک بندے کو عذاب ہو رہا ہے، مردے کو عذاب دیا جا رہا ہے، جب انہوں نے کشف کے ذریعے معلوم کر لیا، جان لیا کہ قبر کے اندر عذاب ہو رہا ہے، اللہ اکبر، اس بزرگ کو دیکھا اور دیکھ کر ایک نعرہ مارا اور وہ بزرگ وہیں پر گر گئے، کپ کپی طاری ہو گئی، حالت دوبر ہو گئی، بدن کانپنے لگا، تھرانے لگا، حالت اور کیفیت بدلنے لگی۔ وہ بزرگ بیان کرتے کہ میں ان کے قریب پہنچا تاکہ میں ان کو تھام لوں، تاکہ میں ان کو پکڑ لوں۔ جب میں ان کے قریب پہنچا تو کیا دیکھتا ہوں کہ ان کی روح جو ہے وہ قبض عنصری سے پرواز کر چکی ہے، وہ اب دنیا میں نہ رہے، ان کا انتقال ہو گیا ہے۔ خوف کا عالم دیکھے، وحشت کا عالم دیکھے، ڈر کا عالم دیکھے کہ روح پرواز کر چکی ہے۔ عذاب کو دیکھنے کے بعد اور پھر بیان کرتے ہیں کہ پھر اتنے پر بس نہیں، تھوڑی دیر اور میں وہاں پر موجود رہا۔ جب میں وہاں پر موجود رہا، کپ کپی اور خوف کا عالم یہ تھا کہ ان کی لاش وہاں پر موجود تھی، اور اس لاش کو میں نے دیکھا کہ تھوڑی ہی دیر کے اندر وہ لاش، وہ جسم پانی بن گیا اور پانی بن کر بہہ گیا، گویا کہ وہاں پر لاش تھی ہی نہیں۔ اللہ اکبر، خوف خدا کا عالم یہ ہے۔ یہ اللہ والوں کی زندگی بتا رہا ہوں، یہ ان کی زندگی ہے جن کی صبح و شام یاد الہی میں گزرتی، یہ ان کی زندگی ہے جن کی نماز کبھی قضا نہ ہوتی ہو، یہ ان کی زندگی ہے جو رات رات پر عبادت کرتے ہیں، یہ ان کی زندگی ہے جو فرائض کے ساتھ تہجد کی پابندی کیا کرتے، یہ ان کی زندگی ہے رات رات پر تلاوت کلام کیا کرتے، یہ ان کی زندگی ہے جو ہمیشہ روزے کے عالم میں رہتے، یہ ان کی زندگی ہے کہ جن کی خوراک وہ ہوا کرتی کہ ہفتوں کے اندر ایک روٹی کھایا کرتے، جن کی زندگی کا عالم یہ ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت و بندگی کے اندر اس طریقے سے منہمک ہو جائے کہ ان کو خبر تک نہ ہو کہ کون آیا کون گیا۔ ان کی زندگی کا حال تو یہ ہے کہ اللہ اکبر، وہ اس قدر روتے ہو کہ آنکھوں سے اشک کی جگہ پر جو ہے خون نکلتے ہو۔ ان کی بندگی کا عالم یہ ہے کہ وہ روتے ہو تو اس قدر روتے ہو کہ جن کو دیکھ کر قریب میں رہنے والے لوگ رونے لگ جائے۔ خوف و خشیت کا عالم یہ ہے۔ آج ہماری زندگی کس طریقے سے گزر رہی ہے؟ آج ہم بھی خواجہ خواجگاہ سے محبت کی بات کرتے ہیں، آج ہم بھی اولیاء اللہ سے محبت کی بات کرتے ہیں، مگر یہ کیسی محبت ہے؟ آج اللہ کی بندگی کی ہم بھی بات کرتے ہیں، یہ کیسی بندگی ہے؟ وہ عبادت و بندگی اس انداز سے کیا کرتے تھے، ان کو دیکھ کر یا ان کے قریب رہ کر لوگ اللہ کو یاد کر لیا کرتے، آخرت
فطرت ان کے ذہن و دماغ میں چھا جایا کرتی اور کہتی کہ جو یہ ساری چیزیں جن کو معلوم ہو کہ موت آنی ہے، اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے، قیامت میں حاضری دینی ہے، حساب اور کتاب کا معاملہ ہے، اسے دنیا سے کیا تعلق؟ آج یہ ساری چیزیں ہم بھی سنتے ہیں مگر سننے کے بعد چلے جاتے اور اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ اے میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، آج میں آپ کو یہ پیغام دینا چاہوں گا، خواجہ خواجگاہ کی زندگی سے یہ سبق بھی لے کر جائیں کہ خواجہ خواجگاہ اولیاء اللہ کے دامن سے اپنے آپ کو انہوں نے وابستہ کر رکھا تھا، اور پھر اس کے بعد اللہ والوں کا عالم یہ تھا کہ وہ ہمیشہ اللہ کی یاد دلایا کرتے تھے۔ آج اگر ہمارا کوئی دوست ہوتا ہے تو ہم دوست کے ساتھ گپ شپ کرتے ہیں، ہمارا دوست ہوتا ہے تو ہم گھومنے پھرنے کی باتیں کرتے ہیں۔ سچا دوست وہ ہے کہ جو اللہ کا خوف دلائے، جو نماز کی تعلیم دے، جو ہمیں عبادت کا درس دے، جو مسجد کا پتہ بتائے، یہ حقیقی معنوں میں سچا دوست ہوا کرتا ہے۔ آج ہم نے دوست اسے سمجھا ہے کہ جو ہمیں ہمارے ساتھ زندگی گزار لے، ہنس کھیل لے۔ اے میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اسی لیے سنی دعوت اسلامی آپ کو یہی پیغام اور یہی ذہن دینا چاہتی ہے۔ آپ آئیں ایسی محفلوں میں، آپ آئیں ہفتہ واری اجتماع میں، آپ نکلے نوری قافلوں کے اندر، آپ یہاں پر تربیتی کیمپ میں آئیں تاکہ آپ کو یہ بات بتائی جائے یہ زندگی فانی زندگی ہے، اس میں دل نہ لگانا، یہ دنیا کی زندگی ختم ہونے والی زندگی ہے، ایک دن اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے، یاد رکھو ہر کیے کا حساب دینا ہے، اس لیے اللہ سے ڈرو، عبادت کرو اور ایسی محفلوں میں آیا کرو تاکہ ہماری دنیا بھی سنورے، آخرت بھی سنورے۔ اور اس بات کو یاد رکھو اللہ تبارک و تعالی نے جو ہمیں پیدا فرمایا یہ اس کی بندگی کے لیے پیدا فرمایا، اس کی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے، اس لیے اس کی عبادت و بندگی کرتے رہیں اور اس انداز سے اپنی زندگی گزاریں، انشاءاللہ زندگی کامیاب زندگی گزرے گی۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ خواجہ خواجگاہ سے محبت کرتے ہیں تو میرے خواجہ خواجگاہ کا بھی یہ مشن تھا کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آپ نے خوب عبادت و بندگی کی اور لوگوں کو اس طرف مائل کیا، آپ کلمہ طیبہ کا ورد کرتے رہتے اور لوگوں کو اس طرف مائل کرتے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم خوب کلمہ طیبہ کا ورد کریں، خوب سے خوب اللہ کو یاد کریں، خوب سے خوب اس کی بندگی کریں۔ میرے خواجہ کا مشن تھا، آپ نے دین کو فروغ پہنچانے کے لیے لوگوں کو اسلام کی دعوت دی، مائل کیا اسلام کی طرف۔ آج ہماری بھی ذمہ داری ہے، ہم بھی مبلغ ہیں، ہماری بھی ذمہ داری ہے ہم لوگوں کو دین سے قریب کریں، اسلام سے قریب کریں، اور قریب کرنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں سدھرنا ہوگا، ہمیں اسلام سے قریب آنا ہوگا، ہمیں نماز پڑھنی ہوگی، ہمیں بندگی کرنی ہوگی۔ انشاءاللہ جب ہم یہ کام کریں گے تو لوگوں کو اس طرف مائل کر سکیں گے۔ اس لیے میں گزارش کروں گا کہ ہم اپنے آپ کو بدلے، اللہ والوں کے دامن سے وابستہ ہو جائے، انشاءاللہ دنیا بھی ہماری کامیاب، آخرت بھی ہماری کامیاب ہوں گی۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔